توشہ خانہ کیس. اچھا کہتے ہیں کیا ہوا اگر گھڑی ملی تحفے میں اور ہم نے بیچ دی. یہ ہے اصلیت, یہ ہے اصل حقیقت ان لٹیروں کی, ان لوگوں کی جو ملک پہ مسلط تھے کہ ملک کے ذخائر, ملک کے جو اثاثے ہیں ان کو بیچو. یہی وہ وزیر تھے جو ریڈیو پاکستان بیچنے کے چکر میں تھے, یہی وہ وزیر تھے جو پی ٹی وی کو بیچنے کے چکر میں تھے. اور کہتے ہیں اگر وزیر اعظم کو, عمران خان صاحب کو گھڑی ملی تو وہ بیچتی تو کوئی بات نہیں. میں بتاتی ہوں کیا بات ہے. آپ کو گھڑی ملی, آپ کو کف لنکس ملے, آپ کو انگوٹھیاں ملی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے مجبوری آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی, جو سٹاف کو آ کے دی گئیں. ابھی وہ چیزیں ڈکلیئر نہیں ہیں جو ذاتی طور پہ آپ نے خود ریسیو کی ہیں. اور کہا گیا نیشنل انٹرسٹ میں, نیشنل انٹرسٹ میں ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا. پاکستان کی عوام کو پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور تھوڑا سا ٹیزر توشہ خانہ کا میں بتانا چاہتی ہوں کہ کفلنگس, گھڑی, انگوٹھی جو ملی وہ انہوں نے 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 2 کروڑ جمع کرا کے لیں اور 18 کروڑ میں فروخت کی. اور جو چیزیں آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے, جو چیزیں آپ کو تحفے ملتے ہیں ایز ایگزیکٹو, وہ آپ بازاروں میں بیچنے کے لیے لگتے ہیں. آپ نے وزیر اعظم کی کرسی پہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے تو آپ نے کیا اس کی دکان لگا لی تھی کہ آپ کو جو چیزیں تحفے میں ملیں, تحائف ملیں, وہ آپ بازاروں میں جا کے بیچتے پھریں اور یہاں 2 کروڑ جمع کرائیں اور 18 کروڑ کی بیچیں گھڑیاں. یہ آپ کو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. کوئی اخلاقی جس انسان میں جرت ہوتی ہے نا, وہ یہ کام نہیں کرتے. لیکن جب آئے اس نیت سے ہوں کہ عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرنا ہو تو گھڑی بیچنا, کہتے ہیں کیا بات اگر گھڑی بیچ دی آپ کے. اور یہ جو میں نے جتنے آپ کو فگرز بتائے ہیں, ان تمام چیزوں کے ریکارڈ نکال لیے گئے ہیں اور ان تمام ریکارڈ کے اندر چیزیں مسنگ ہیں. جیسے گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف مسنگ ہے جو انشاءاللہ بنی گالا سے برآمد کی جائے گی. اس لیے یہ باتیں نہ کریں کہ کیا ہوا گھڑی ملی اور نیشنل انٹرسٹ انگوٹھی ملی. کیوں نہیں آپ بتا سکتے تھے عوام کو مجھے انگوٹھی ملی اور میں اس کو نیشنل انٹرسٹ میں ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں نہیں بتا سکتے تھے کہ کف لنکس, کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے کف لنکس میں, کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے گھڑی میں؟ آپ نے گھڑی ملی, آپ نے اس کو, اور پھر آپ نے جو خریدی چیزیں, جو آپ نے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 1.5 سال لاکھ تک عوام ٹیکس کے کو بیوقوف مطابق ہے بنایا گیا. آپ کی آمدن, تو آپ کو یہ پیسے جمع کرانے کے کس نے دیے تھے؟ کون سے تھے وہ ذرائع؟ اگر ذرائع بتائیں کہ کن ذرائع نے آپ کو پیسے دیے, جو آپ نے پیسے جمع کرائے اور اس کے بعد 18 کروڑ دو اور چیزیں بیچ کر آپ نے اپنی جیب میں ڈالی اور آج باتیں سناتے ہیں. یہ تمام حساب ابھی میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے ٹیزر دیا ہے توشہ خانہ کا. توشہ خانہ کی تمام ڈیٹیل عوام تیار رہے, اور فواد چودھری صاحب خالی گھڑی پہ نہیں, بڑی بڑی چیزوں پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور پھر یہ بتایا جائے کہ ملزم, باتیں کرتے ہیں ملزم, آپ کو شرم آنی چاہیے. ملزم اگر کوئی ہے تو عمران خان ہے. عوام کی چینی چوری کا, عوام کے اٹے چوری کا, فورن فنڈنگ کا, بی آر ٹی پشاور کا, ہیلی کاپٹر کیس کا, معلم جبا کا, یہاں تک کہ شہباز شریف کے خلاف حد تک عزت نے, شہباز شریف نے جو آپ کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہے, اس میں بھی آپ ملزم ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے. آپ ملزم ہیں فورن فنڈنگ میں, اپنے ذاتی ملازمین کے ذریعے پیسے منگوا کے آپ نے اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے, ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے. اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ کہا جا رہا تھا ابھی ہم نے بندوبست کیا ان کا, حکومت پاکستان میں انشاءاللہ فیکٹ چیک کے نام سے ان کے جھوٹ بولنے کی جو چیزیں تھیں, جس پہ یہ خود جھوٹ بولتے رہے اور کہتے ہیں 10 روپے چینی مہنگی ہو گئی, پتہ نہیں کتنے روپے آٹا, میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں. اور پھر کہا گیا لنگر خانے بند کر دیے, احساس پروگرام بند کر دیے. آج وزیر اعظم کی کرسی پر جو بیٹھا ہے وہ انتقامی شخص نہیں بیٹھا ہوا. آج جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ شخص ملک کا معمار ہے, نواز.
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका यह कहना है कि एफआईए के रिकॉर्ड के हवाले से झूठ बोला गया। एफआईए के रिकॉर्ड के हवाले से झूठ बोला गया कि इसे चोरी किया जा रहा है। पिछले 4 साल से नैब और एफआईए के रिकॉर्ड्स इन्हीं के पास मौजूद हैं। तमाम रिकॉर्ड्स अदालतों में हैं। उनका यह कहना था कि साबिका दौर में रेडियो, पीटीवी समेत दीगर इदारों को बेचने की कोशिश की गई। तोशा खाना के तहाइफ 18 करोड़ में बेचे गए, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का, जो इस वक्त इस्लामाबाद में इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका यह कहना है कि फवाद चौधरी ने तहाइफ बेचने की खुद तस्दीक कर दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इजहार ख्याल कर रही हैं। तहाइफ खरीदने के हवाले से उनका यह कहना है कि खाली घड़ी ही नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाबदेह है। इमरान खान आटा, चीनी, बीआरटी और फॉरेन फंडिंग केस का चोर है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 4 साल मुल्क पर माफियाज का मुसल्लत टोला आवाम को बेवकूफ बनाने की मुसलसल कोशिश करता रहा और झूठ पर झूठ बोलता रहा। हमने कारखाने लगाए थे और आवाम को नौकरियां दी थी। आज भी हम ये मकसद रखते हैं, लेकिन हम किसी किस्म का अवामी रिलीफ प्रोग्राम जो अवाम के लिए, वो हम नहीं खत्म कर रहे। और ये सेहत कार्ड इंसाफ कार्ड नहीं था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीर आजम नवाज शरीफ का सेहत कार्ड था, जो 2014 में शुरू हुआ और आज भी वो जारी है। और हम उसको जारी नहीं बल्कि हम उसमें तोसी करेंगे। उसके बाद जो लंगर खाने हैं, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए, वो उसी तरह गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी। तमाम बीआईएसपी प्रोग्राम, बेनजीर प्रोग्राम, जो इन तंग दिलों ने, छोटी जहनियत के लोगों ने उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया, वो इंशाल्लाह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से उसी तरह कायम और दायम रहेगा और उसमें भी इजाफा किया जाएगा। उसके साथ उसको बच्चों की तालीम के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो ये जो झूठ है, और आखिर में मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहती हूँ, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद है और आइन के मुताबिक चल रहा है। आज इस मुल्क में मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं, जो कि वोट की ताकत से माफिया को निकाल कर बरसर इक़्तिदार आए हैं। और उनका तोशा खाना केस का जिक्र करते हुए उनका यह कहना था कि इन पैसों के हवाले से तहरीक इंसाफ जवाबदेह है। 9:15 बजे शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल प्रेस टॉक करके इनके अमाल नामे पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे कि जो इस वक्त मईशत का हाल है, जो बिजली की सूरत हाल है, जो एनर्जी की सूरत हाल है। 27 पावर प्रोजेक्ट्स मोस्ट एफिशिएंट, ये बातें करते हैं कि नवाज शरीफ महंगी बिजली बना गया, और इनमें शर्म नहीं है कि नवाज शरीफ जो बिजली बना गया वो बंद कर दी, और आज 1.5 साल और सवा साल से प्रोजेक्ट्स बंद हैं। 10,500 मेगावाट बिजली की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो इनकी नालायकी की वजह से बंद है। ये पाकिस्तान की आवाम को जवाब देने पड़ेंगे। और ये जो आज कंटेनर पे खड़े हैं ना, ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आवाम इनसे आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरी का सवाल ना करे। ये इसलिए खड़े हैं कि आज जब यहाँ रिकॉर्ड निकल रहा है और मईशत के अंदर जो तबाहाली है, इसका सवाल ना करे। आज इसलिए कंटेनर पे खड़े हैं बैरूने मुल्क साजिश की झूठी बातें लेकर कि इनसे कोई इनकी अमाल नामे इनको ना दिखाए। लेकिन हम और पाकिस्तान की आवाम ना इस झूठ में आएगी। इंशाल्लाह आपके तमाम अमाल नामे हर रोज की बुनियाद पर, आज रात से वो सिलसिला शुरू हो रहा है, रोज की बुनियाद पर आपको बताएगी। और जो शख्स इतना गिरा हुआ हो, जो शख्स अपने इक्तदार की कुर्सी को छोड़ने के लिए और उसके साथ चिमटे रहने के लिए इतनी छोटी ज़हनियत का हो कि मुल्क की सलामती और खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दें। और कल जब DGISPR की स्टेटमेंट आई तो इनके गुब्बारे में से हवा निकल गई। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी कि साजिश का वर्ड जो NSC की मीटिंग थी उसके अंदर मौजूद नहीं था, और ये तमाशे करते रहे और आज भी तमाशे कर रहे हैं। अब अगर स्टेज पर चढ़ेंगे ना, तो पाकिस्तान की आवाम आपसे ये सवाल पूछेगी कि क्यों आप अपने एहतसाब और हिसाब से भाग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मैं भी एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ना इनको भागने देंगे, और एक एक पाई का जो टैक्स पेयर का मनी है, जो आपकी तालीम पर लगना था, आपकी सेहत पर लगना था, आपके मसाइल और आपके रिलीफ पर लगना था, वो इनकी जेबों में चला गया डाकुओं की। उसके एक एक पाई का हिसाब भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की और आपका रिलीफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। और हर झूठ का जो जवाब है वो इसी तरह आएगा। और इसलिए झूठ बोलने से पहले ये
بات اپنے دماغ میں ذہن میں سمجھ لیں کہ اب آپ کے جھوٹ پاکستان کی عوام نہیں مانتی. لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نہ جھوٹ چھپتا ہے اور نہ جھوٹ سچ لگتا ہے. آج فواد چودھری صاحب نے، جن کو تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ جب عادی جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولے بغیر رہ نہیں سکتا. عمران خان صاحب ہو جائیں، کرائے کے ترجمان ہو جائیں، ان سب کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. پہلی بات جو انہوں نے یہ بات بولی کہ ایف آئی اے کا ریکارڈ چوری کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کا ریکارڈ چوری کیا جا رہا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز کیونکہ وہاں ہیں اس لیے حکومت نے وہاں افسران جو ہیں ان کو بدل دیا. تو پہلی بات میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے بدبودار سیاسی انتقام کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. شہباز شریف صاحب کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور آج وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ان کو 2 دفعہ گرفتار کیا. 22 مہینے حمزہ شہباز کو گرفتار کیا اور پچھلے 4 سال سے سارا ریکارڈ نیب کا اور ایف آئی اے کا ان لوگوں کے پاس موجود ہے جنہوں نے اداروں کو استعمال کیا سیاسی انتقام لینے کے لیے. 4 سال میں ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے جو ان کے جھوٹے ریفرنسز کی شکل میں عدالتوں میں پہنچ چکا ہے. تمام ریکارڈ جو ہے وہ اس وقت ریفرنس کی صورت میں کبھی 52، کبھی 56، کبھی 10، کبھی 20، کبھی وہ ریفرنسز کا صندوق، کبھی ٹرک، وہ سب عدالتوں میں موجود ہے. اور تمام عدالتوں نے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو، چاہے وہ برطانیہ کی عدالت ہو، اس میں یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ جو یہ ریکارڈ کہہ رہے ہیں نا چوری کر دی ہے، اسی ریکارڈ کے مطابق نہ کوئی کرپشن ہوئی، نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی، نہ کوئی کک بیک، نہ کوئی کمیشن، نہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا. وہی ریکارڈ جو ان کے پاس 4 سال موجود تھا، جو کبھی ایف آئی اے کے اندر ڈھونڈتے تھے، کبھی ڈیوڈ روز کو بلا کر دکھاتے تھے، کبھی نیب نیازی گٹھ جوڑ اس کو کھنگالتا تھا، کبھی یہاں ان کا فرنٹ مین جو شہزاد اکبر بیٹھا ہوا تھا جو کاغذ لہرا کر باتیں کرتا تھا، کبھی وہ یہاں ایسٹ ریکوری یونٹ میں کھنگالا جاتا تھا اور کبھی این سی اے میں بھیجا گیا. 2 سال اسی ریکارڈ کے اوپر تفتیش ہوئی، 2 سال اسی ریکارڈ کو کھنگالا گیا، 2 سال اسی ریکارڈ کے صندوق بنائے گئے، 2 سال اسی ریکارڈ کے ٹرک بنائے گئے اور عدالتوں میں جھوٹے ریفرنس ڈالے گئے اور عدالتوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو کیا. تو یہ ہے ان کی اصلیت. 4 سال آپ کے پاس ریکارڈ موجود تھا، وہ ریکارڈ ہم نے چوری کرانا ہے. 3 دن 4 دن ہمیں حکومت میں آئے ہوئے ہیں، وہ ہم نے ریکارڈ چوری کرا کے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اسی ریکارڈ کے مطابق عدالتوں نے بیلز دینی ہیں، اسی ریکارڈ کے مطابق این سی اے کا فیصلہ ہے، اسی ریکارڈ کے مطابق برطانیہ کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ اور کرپشن نہیں ہوئی. کوئی شرم کریں. فواد چودھری صاحب جب جھوٹ بولتے ہیں کم از کم یہ دیکھیں کہ جھوٹ بول کیا رہے ہیں. دوسری بات، آپ نے کہا 2 افسروں کو چینج کر دیا گیا. پہلی بات، ڈاکٹر رضوان جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے ہی دور حکومت میں آخری دن چھٹی پہ چلے گئے. ابھی عمران خان کی حکومت تھی. اور تیسری بات، حکومت کا پروگیٹو ہے، یہاں سائبر ونگ کی پوزیشن ہے جو ان کی اصلی پوزیشن بنتی ہے، اور جہاں جہاں افسران ہیں ان کو وہاں تعینات کیا جائے گا. اور لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی بات وہ خود چھٹی پہ گئے، اور تیسری بات کہ جس ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں، جس ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں اس ریکارڈ کے مطابق نہ کمیشن، نہ کرپشن، نہ کک بیک، نہ منی لانڈرنگ، نہ کسی ناجائز اختیارات کا استعمال ہوا ہے. تو عوام کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریکارڈ ہمارے حق میں ہوگا، جس ریکارڈ پہ ہمیں بیلیں ملی ہیں، وہ ریکارڈ ہم نہ تبدیل کریں گے، نہ اس کو چوری کریں گے. وہ آپ کے منہ پر تماچا اسی طرح رہے گا. دوسری بات، انہوں نے کہا پاکستان کی عوام آزاد پاکستان چاہتی اور آزاد پاکستان کے ساتھ ہے. فواد چودھری صاحب، وہ کرائے کے ترجمان، وہ امپورٹڈ وزراء، وہ امپورٹڈ مشیر جو آج کل عدالتوں میں درخواست دے رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی، عوام کو لوٹنے کے بعد، کہ خدارا ہمیں واپس جانے دیا جائے، یا کبھی امریکہ، کہیں برطانیہ، کہیں یورپ، جہاں جہاں سے یہ کرائے کے ٹٹو آئے تھے، وہ واپس جانے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دے رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ملک تو آزاد 1947 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گیا تھا، لیکن ملک کے آئین کے اوپر شب خون مارا جاتا رہا. ملک کی تاریخ گواہ ہے، جس کی اعلیٰ مثال
سب سے بڑی مثال آئین شکنی کی عمران خان نے کی، جو ملک کے اوپر قابض تھا، جو کارٹلز اور مافیا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو کارٹلز اور مافیا ملک پر مسلط تھے، جنہوں نے پارلیمان کو قید کیا ہوا تھا، جنہوں نے آئین کو قید کیا ہوا تھا، جنہوں نے ملک کو قید کیا ہوا تھا، جنہوں نے میڈیا کو قید کیا ہوا تھا، آج ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد بھی ہے، خود مختار بھی ہے، اور آئین کے مطابق چل بھی رہا ہے، اور ملک پر سلیکٹڈ نہیں، ایک منتخب وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ووٹ کے ذریعے، آئین کے ذریعے، قانون کے مطابق، نو کانفیڈنس کے ذریعے، جس کی آئین اجازت دیتا ہے، جو آئین میں طریقہ کار درج ہے، اس کے مطابق ووٹ کی طاقت کے ساتھ ایک نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولے کو، مافیا کو اور کاٹل کو عوام نے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے۔